بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنا میریا ایپیسوڈ نمبر 12۔ تحریر کومل رائٹس۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ہزاروں آنسو تھے جو باہر آنے کو بےتاب تھے، لیکن اسے ٹوٹنا نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے انتل حیات کا مطلب؟ اس کا مطلب ہے تم زندگی ہو میری۔ زندگی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سانس لینے کو نہیں، زندہ رہنے کو نہیں، تمہاری آواز کو، تمہاری دید کو، تمہیں کہتے ہیں زندگی۔ تم ہو انتل حیات۔ سو اب دعا کرو میری عمر دراز ہو، اور عمر دراز پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب اسباب میسر ہوں۔ تمہاری صحبت دراز عمر کا سبب ہے، تو ذرا خیال رکھنا۔ میں ابھی کم عمری میں ہوں۔ ایک روح ہزار احساس اور تم، ایک میں ہزاروں قصے اور تم، دو آنکھیں ہزاروں خواب اور تم۔ دیکھا جائے تو محبت کہیں نہ کہیں اپنا وجود ضرور رکھتی ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے، اور بس پھر کائنات کی ہر چیز میں محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہر چیز کوئی کہانی سناتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہر آنکھ میں محبت کی لو جلتی نظر آتی ہے، اور تب لگتا ہے کہ دنیا میں صرف محبت ہی محبت ہے۔ ہمارے چاروں سو محبت کا جادو پھیلا ہے، جس نے ہر کسی کو اپنی قید حصار میں قید کر رکھا ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں چھپی محبت کو اریج بہت پہلے پڑ چکی تھی۔ اب یہ تو وقت ہی بتاتا عنایا کی خوشیاں کب تک رہیں گی۔ نیہا اپنے دھیان میں جا رہی تھی، ہاتھ میں کتاب پکڑے۔ اس کا ارادہ الگ بیٹھ کے پڑھنے کا تھا۔ وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر تھی، جہاں آنا جانا بہت کم تھا۔ کتاب میں سر دیے وہ اپنے دھیان میں تھی، جب اس کی کسی سے ٹکر ہوئی۔ آہ میرا سر گیا، اس نے اپنا سر پکڑ کر کہا، لیکن جیسے ہی سامنے دیکھا اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ آپ یہاں؟ وہ سامنے دیکھتی ہوئی بولی۔ علی جو وہاں اپنے کام کرنے آیا تھا نیہا سے ٹکرا گیا۔ یہ سوال میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن تم یہاں؟ علی نے بھی اسے گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے پڑھنا تھا۔ اس نے آئی وہ نظریں چرا کے بولی، ایسی کون سی پڑھائی ہے جو تم اپنے کمرے میں نہیں کر سکتی؟ علی کے لہجے میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ شک نہ طنز، بس نارمل ہی تھا۔ آغا جان کو نہیں پتہ میں ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہی ہوں، اس لیے یہاں آ کے پڑھتی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا، کیونکہ علی اس کی کتابیں دیکھ چکا تھا۔ اچھی بات ہے، چلو پڑھ لو۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا، علی نے اسے کھلے دل سے کہا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ اپنے خوابوں کو نیہا نے آغا جان کی روایت کے چکر میں سولی نہیں چڑھنے دیا تھا۔ آپ سچ میں کسی کو نہیں بتائیں گے؟ نیہا نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب آیا۔ شکریہ، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی۔ وہ بس اتنا ہی بولا اور چلا گیا۔ دل کا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے نیہا نے سوچا۔ پوری حویلی میں گھوما گھامی مچی تھی۔ کچن میں مختلف کھانے بنائے جا رہے تھے۔ جلدی کرو، مہمان آنے والے ہیں۔ آسیہ بیگم نے ملازموں کا ہاتھ جلدی چلانے کا حکم دیا۔ کیا بات ہے چچی جان، آج کوئی خاص آ رہا ہے کیا؟ ریحان نے ریحانہ بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ ابھی ہی آیا تھا اور سامنے کا ماحول دیکھ کر اسے کچھ غلط لگا تھا، اس لیے پوچھ لیا۔ ارے ہاں ریحان بیٹا، آج ہماری سوہا بیٹی کو دیکھنے لوگ لڑکے والے آ رہے ہیں، بس اسی کی تیاری چل رہی ہے۔ ریحانہ بیگم اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن ریحان تو بس سوہا اور لڑکے پہ جم سا گیا تھا۔ ریحان کو لگا آج وہ سانس ہی نہیں لے سکے گا۔ ریحانہ بیگم کی بات سے اس کے دل میں ایک درد کا طوفان سا اٹھا تھا۔ غصے سے اس کی دماغ کی نسیں نظر آ رہی تھی۔ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے سیدھا سوہا کے روم میں آیا۔ سوہا جو اپنے دل پر پہرے رکھے اپنے باپ کی خوشی کے آگے سر جھکا گئی تھی، سامنے سے آتے ریحان کو دیکھ کر اسے لگا آج وہ ٹوٹ جائے گی اس شخص کے سامنے، لیکن وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ ریحان کی طرح وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ سوہا کی آنکھیں اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھیں، لال سرخ، جیسے سارا خون آج انہی میں آ سمایا ہو۔ ریحان نے کمرے میں آ کے زور سے دروازہ بند کیا۔ 2 پل کے لیے تو سوہا بھی ڈر گئی، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال کے بولی، مسٹر ریحان یہ کیا حرکت ہے؟ آپ پلیز جائیں، کوئی آ جائے گا۔ سوہا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیا ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ جانتی ہو نا محبت کرتا ہوں تم سے، نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے، پھر کیوں انکار نہیں کیا تم نے؟ ریحان نے اسے دیوار سے پن کرتے کہا۔ ریحان کے لہجے میں کچھ نہ تھا، محبت کو کھو دینے کا غم، ہار جانے کا غم۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کا پہلی نظر کا عشق تھی، لیکن شاید قسمت میں نہیں تھی۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ کیوں جاؤں آخر میں؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے عشق نظر نہیں آتا؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ خود کو اور مجھے نہ دو یہ اذیت، پلیز ایک بار ہاں کر دو، میں سب سے لڑ جاؤں گا۔ بس کرو ریحان، نہیں کرتی میں تم سے محبت، اور نہ ہی
میں بابا سائیں کے فیصلے کے خلاف جاؤں گی؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ لمحوں کے آدھے حصے میں وہ پلٹی تھی جب ریحان کا خون سے بھرا ہاتھ دیکھ اس کی جان ہوا ہوئی۔ ریحان ریحان خون، وہ بس اتنا ہی بولی اور بھاگ کے ریحان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ آج سے تمہیں میں تنگ نہیں کروں گا، میں آج خود کو ہی ختم کر دوں گا۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ سوہا نے اس کے ہونٹوں پہ اپنا نازک ہاتھ رکھ کر نہ میں گردن ہلا دی۔ پلیز ایسا نہ کہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ وہ رونی میں ہو کے ریحان کے ہر سوال کا جواب دے گئی تھی۔ ریحان بس سامنے موجود لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ کیوں؟ ریحان اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کزن ہیں اس لیے، وہ پٹی کرتے ہوئے نظریں چرا کے بولی۔ ریحان نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کے اپنی طرف کھینچا جب وہ کاٹ ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ میرے علاوہ کسی اور کی میں ہونے نہیں دوں گا۔ تم صرف ریحان خان کا حق ہے، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا اور ایک ہاتھ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ وہ میں ہادی تمہیں نہیں لگتا یہ دونوں کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہیں؟ سوہا کچھ کہتی ہے اس سے پہلے ہی اریج کی آنے والی آواز پہ دونوں نے ٹیرس کی طرف دیکھا جہاں دونوں صوفے پر بیٹھے آرام سے چاکلیٹ کھا رہے تھے، ساتھ ساتھ ان دونوں کو شوٹ بھی کر رہی تھیں۔ ہاں یار، مجھے تو ایسا لگتا ہے سینما دیکھنے آ گیا ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا ہمارے ہیرو کو ہیروئن ایسی نہیں مانی تو اپنی فلاپ ایکٹنگ شروع کر دی۔ ہادی نے داد دینے والی نظروں سے ریحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم دونوں اندر کیسے آئے؟ ریحان نے دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ریحان برو، ہم دونوں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، اس لیے آپ کیسے کب کیوں اپنا وقت برباد نہ کریں، یہ سوچے آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ نیچے لڑکے والے آ گئے ہیں ہماری ہیروئن کو دیکھنے۔ اریج نے سوہا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سوہا کی تو حالت پہلے ہی ان دونوں کو دیکھ کر خراب ہو رہی تھی، ڈر کے اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اگر ان دونوں نے سب کو بتا دیا تو یہ خیال ہی ان کی جان نکال رہا تھا، اوپر سے لڑکے والے اب آ گئے، آگے کیا ہونا تھا ان کے ساتھ، یہ بات اس کی جان لے رہی تھی۔ میں ابھی جا کے آغا جان سے بات کرتا ہوں، ریحان کہہ کے جانے لگا جب اس کے قدم اریج کی آواز پہ رکے تھے۔ آغا جان مہمانوں کے پاس بیٹھے ہیں، اگر آپ نے سب کے سامنے جا کے کوئی اپنی ہیرو پنتی دکھائی تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ سوہا اپی کی ہونے والی ساس ان کے نام کے چرچے پورے پاکستان میں کر دے گی، تو اب کیا کروں میں؟ ریحان نے بے بسی سے پوچھا۔ ہم پہ چھوڑ دیں ویسے بھی جب سے یہاں آئے ہیں کوئی بکرا نہیں ملا، دونوں ہم آواز ہو بولے۔ چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی جسے دیکھ کر ریحان کے ساتھ سوہا کا بھی کہکا گونجا۔ پکا کر لو گے؟ ریحان نے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو شک ہم دونوں کی معصومیت پہ؟ اریج نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نہیں، بالکل بھی نہیں، ریحان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بس پھر آم کھائیں چھلکے نہ گنے نا، ہادی نے سوہا اور ریحان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اف، نکمے چھلکے نہیں گٹلیاں ہوتا ہے۔ سوہا نے اسے ہلکی سی چھیڑ لگائی۔ وہی تو میں بھی کہہ رہا تھا، ہادی نے معصوم بچوں کی طرح منہ بنا کے کہا۔ ہاں کچھ نہیں ہو سکتا تم دونوں کا، ریحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب بڑے ہال میں بیٹھے تھے جب مسز یوسف نے بی جان سے کہا، بی جان لڑکی کو بلا دیں، میرے خیال سے کافی دیر ہو گئی ہے۔ بی جان نے آسیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ بی جان کچھ کہتی سوہا چائے کی ٹرے لیے آئی۔ ایک پل کے لیے تو سوہا کے ہاتھ کانپ گئے، سامنے بیٹھا شخص اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال کے وہ ٹیبل تک آئی اور چائے بنانے لگی۔ جلدی کرو لڑکیوں، لڑکے والے بس آنے والے ہیں، داؤد صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھ کر کہا جو بوجھل دل سے تیار ہو رہی تھیں۔ میں کیا کہتی ہوں پاپا جی، ہم سے زیادہ جلدی تو آپ کو ہے، آپ ہی کروا لینا دوسری شادی، صفا نے جل کے جواب دیا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے داؤد صاحب ان کو 1000 بار ایک ہی بات کہہ چکے تھے، اب تو ان کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ دیکھ رہی ہیں بیگم آپ کیسی زبان چلتی ہے اس کی باپ کے سامنے، داؤد صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ بھی نہ چھوڑیں، ہو جائیں گی تیار بچیاں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ بہن مجھے تو لگتا ہے پاپا جی کی ہم سے کوئی خاص دشمنی ہے، صفا نے مروہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بہن وہ سب چھوڑ، پہلے اس مصیبت سے بچنے کا طریقہ سوچ جو آ رہی ہے، مروہ نے جلے دل سے جواب دیا۔ آنے دو، پوری زندگی یاد رکھیں گے کن سے پالا پڑا تھا، صفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاری ہے